کسی بھی نماز کے پڑھنے کے فوراً بعد یہ ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے 600 کروڑ مل جائے گا۔ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کے اندر ایک صورت ہے۔ اس صورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ صورت اللہ کو عزیز ہے اور یہ صورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی، جو میری بہن کسی بھی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس صورت کو ایک مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور قیامت تک اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی صورت ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹا عطا کروں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جسے چاہوں دونوں عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کو چاہوں رزق دوں، اور جس کے لیے چاہوں رزق کے دروازے کھول دوں، اور جس کے لیے چاہوں رزق کے دروازے تنگ کر دوں۔ محترم ناظرین، یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیات میں بتا دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، ایک ایک جو زبر زیر ہے، پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کو حاصل نہ ہو، اور دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے۔ محترم ناظرین، اور آج کے اس جدید دور میں، آج کے اس مادی دور میں بھی میں سمجھتا ہوں خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے، جن کا نہیں ہے۔ آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ محترم ناظرین، ہر گھڑی دل میں آتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ سامان اپنا نکال دو، اور کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی، اور وہ اپنا جو اس کا دل کرتا ہے اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے، اور گھر کی جو منتقلی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ محترم ناظرین، اور اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنے علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشیدہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کا جو ایک ذاتی جو شاندار سواری ہے، آپ کو اچھی گاڑی ملے گی۔ کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین، اب وہ وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کرانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ بن جائے،
تاکہ ہمارے جو بتائے گئے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی ایک بڑی وجہ ہے، ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقے کی فکر ہے، اور نہ خیرات کی فکر ہمیں ستاتی ہے، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر ہم سر ٹپکتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہماری زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے عمل کر لیا، ساری زندگی آپ اس بندہ نہ چیز کو دعائیں دیں گے۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا سے مختصر سا ایک عمل ہے۔ اور جو لوگ روز عشاء کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے وہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ نے ان کی ایسی غیبی مدد کی ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں نے سنے ہیں، آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ وہ با جماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ با جماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن مردوں کو کیونکہ ہماری جو ایک اور کوتاہی ہے، آج کل معاشرے میں جو دکھی ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر ان کی یہ کوتاہی ہے اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ جو مرد حضرات ہیں انہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ 5 وقت کی با جماعت نماز ادا کریں، اور اس کی نماز کے بعد جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لی، ایک تو وہ دعا ہوتی ہے محترم ناظرین جو فرض نماز کے بعد با جماعت جب نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ کار، سب سے پہلے آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنی ہے، آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ یا رازق پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی سورت کوثر پڑھنی ہے، یعنی کہ انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، کچھ شک نہیں ہے کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر آخر میں درود شریف پھر سنتے پڑھنی ہے اور دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ نے جب سنتے پڑھ کر دعا مانگ لی، آپ نے سورت واقعہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورت واقعہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 1 مرتبہ دعا مانگنی ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ محترم ناظرین، اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں، آج آپ کو ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ ساری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے اور اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے کہ کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا۔ آخر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں، کوئی ایک نام لکھ کر ہمیں کمنٹ کریں۔